فرشتے کن بدقسمت لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ فرشتوں کے لعنت بھیجنے کا مقصد اور فرشتوں کے لعنت بھیجنے کی غرض و غایت فرشتوں کا ان کے لیے بد دعا کرنا ہے۔ جس پہ فرشتے لعنت بھیجیں، فرشتوں کی لعنت اس شخص کے لیے بد دعا ہے۔ فرمایا من سب اصحابی، وہ بدبخت جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ من سب اصحابی، میرے صحابہ پہ طعن اور تشنیع کرتا ہے۔ وہ بدقسمت جو میرے صحابہ کے معاذ اللہ عیوب کو، میرے صحابہ کے لغزشوں کو، کمزوریوں کو بطور طعن کے، بطور تحقیر کے بیان کرتا ہے۔ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس پہ جو صحابہ کا دشمن ہے۔ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس پہ جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، جو صحابہ کی توہین اور تنقیص کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پہ ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید کائنات، فخر موجودات، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، یہ سب کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ لا تسبوا صحابی، پھر فرمایا میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا، اس لیے کہ میرے صحابہ کا ایمان اور میرے صحابہ کے اعمال اتنے قوی ہیں۔ فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میرے صحابہ ایک مد خرچ کریں 3.5 کلو اناج، اور میرے صحابہ 3.5 کلو صدقہ اللہ کے راستے میں کریں، اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں۔ صحابہ 3.5 سیر چاندی، 3.5 سیر سونا، 3.5 سیر غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ احد پہاڑ کے برابر خرچ کر کے اس صحابی کو، جس صحابی نے 3.5 سیر جو صدقہ کیا ہے، اس صحابی کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، تو اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہے اس شخص پہ جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے کہ معصوم انسانوں میں معصوم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ کوئی نبی، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، معصوم عن الخطا انبیاء ہیں۔ صحابہ معصوم تو نہیں ہیں، لیکن صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا معنی یہ ہے کہ بتقاضۂ بشریت کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، اللہ نے صحابیت کی برکت سے صحابہ کی ساری لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ اور کیا خوب
فرمایا گیا، فرمایا کہ عام انسان ان کے ایمان اور ان کے اعمال یوں سمجھو جیسے ایک بالٹی ہو اور بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہو، کوئی ٹپ ہے، ٹپ میں پانی بھرا ہوا ہے، وہ ٹپ میں بالٹی میں تھوڑی سی گندگی گرے گی، سارے کے سارے پانی کو نجس اور ناپاک کر دے گی۔ لیکن صحابہ کا ایمان، صحابہ کے اعمال یوں سمجھو جیسے جاری نہری ہے، جاری نہر ہے اور جاری حوض ہے، بہت بڑا حوض، بہت بڑی نہر اور سمندر، چلتے ہوئے پانی میں بڑی سے بڑی گندگی گرے گی، وہ گندگی بھی پاک ہو جائے گی، پانی پاک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے ایمان اور اعمال صالحہ اتنے قوی ہیں، اگر کسی صحابی سے لغزش ہوئی، اللہ نے صحابی کی اس لغزش کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ تو جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اور آگے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بات اور یہاں رہ گئی ہے بھئی، اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کسی انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، وہ دیکھے کہ میرے ماں باپ کا آپس میں اختلاف ہے، اماں جی اور ابا جی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، چچا اور تایا اور والد ان کے آپس میں اختلافات ہیں، تو کوئی بھی سمجھدار انسان، سمجھدار بیٹا ان اختلافات کی بنیاد پہ نہ اپنے باپ کو برا کہے گا، نہ ماں کو برا کہے گا، نہ چچا اور باپ کے اختلاف میں چچا کو برا کہے گا، نہ باپ کو برا کہے گا، وہ کہے گا یہ بڑوں کے اختلافات ہیں، میرے لیے میرا چچا بھی قابل احترام ہے، میری والدہ بھی قابل احترام ہے، والد بھی قابل احترام ہے۔ سن لیں حضرات گرامی، اگر صحابہ کرام کے آپس کے کوئی جھگڑے ہیں، آپس کے اختلافات ہیں، وہ صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات ان کے آپس کے اختلافات ہیں، ہم ان اختلافات کے باوجود ہر صحابی کا ادب احترام کریں گے، ہر صحابی کو اسلامی عقیدت پیش کریں گے، اس لیے کہ میرا اور صحابہ کا کیا مقابلہ، میں صحابہ کرام کے معاملات کا کیسے فیصل بنوں گا؟ اللہ نے صحابہ کرام کی ساری لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔